اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور نہ صرف ساتھ ہے بلکہ اتنا قریب ہے کہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بہت سی صورتوں میں، بہت سے حالات میں ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پروٹیکٹر وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بچے کے والدین اسے ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں لے جاتے، دادا دادی سے ملوانے، اور بچہ بڑا انجوائے کرتا۔ بچہ جب 13-14 سال کا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں اکیلا بھی سفر کر سکتا ہوں، اب میں دادا دادی سے ملنے اکیلا بھی جا سکتا ہوں، مجھے ضروری نہیں کہ والدین کے ساتھ ہی میں جاؤں۔ تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اس سال میں وہاں اکیلا جاؤں گا، کیونکہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں سفر کر سکتا ہوں، اکیلا جا سکتا ہوں، اکیلا آ سکتا ہوں۔ پیرنٹس پہلے تو نہیں مانے، لیکن جب بچے نے ضد کی تو پھر انہوں نے حامی بھر لی۔ تو باپ جو ہے وہ بیٹے کو ٹرین اسٹیشن چھوڑنے گیا، تو بیٹا جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھ گیا کھڑکی کے ساتھ۔ تو باپ جو ہے وہ کھڑکی کے باہر سے بیٹے کو ہدایات دیتا رہا، بیٹا یہ خیال رکھنا، بیٹا اس طرح خیال رکھنا، جو بھی ہدایات ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد جب ٹرین چلنے لگی تو باپ نے اپنی جیب سے ایک رکا نکال کے بیٹے کی جیب میں ڈال دیا اور کہا کہ بیٹا لیکن اگر تمہیں ڈر لگے تو اس وقت اس رکے کو کھول کے پڑھ لینا۔ ٹرین چل پڑی۔ بچہ کچھ دیر تو بڑا خوش کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ لیکن کچھ اسٹیشنز جب گزرے تو اس نے دیکھا کہ ہر اسٹیشن پر جو بھی کوئی ٹرین میں سوار ہوتا ہے وہ اکثر کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کوئی فیملی کے ساتھ خوش گپیوں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دوستوں کے ساتھ۔ تو اسے تھوڑی دیر بعد اکیلا پن سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک اسٹیشن پر کوئی ایک بھاری بھرکم سا شخص، ڈرا دینے والے چہرے والا، بڑی بڑی مونچھوں والا، اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بچہ اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اور پھر جب آنکھیں دو چار ہوتی ہیں ایک دو بار تو بچہ اور زیادہ ڈرنے لگتا ہے۔ وہ اب سونے کی کوشش کرتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ اس وقت اسے خیال آتا ہے کہ ہاں میرے والد نے مجھے ایک رکا دیا تھا۔ تو وہ اسے کھول کے جب پڑھتا ہے تو پڑھتے ہی اس کا سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس رکے پر لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ والے ڈبے میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک رکا دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، جس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو مشرکین ان کے پیچھے تھے، اور انہوں نے پھر ایک غار میں پناہ لی، اور مشرکین جب بہت قریب آ گئے غار کے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہ وہ کہیں اب ہمیں پکڑ نہ لیں، اور ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ڈر ان کا اپنے سے زیادہ نبی علیہ السلام کے لیے تھا۔ تو جب اس ڈر کا اظہار کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ قرآن پاک میں بھی درج ہے، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس رکے میں یہ لکھ کر ہمیں دیا ہوا ہے کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اسے پڑھتے تو ہیں لیکن زیادہ تر ہم وہ صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے، ثواب کے لیے بھی پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے میں ثواب ہے بھی، لیکن اس کا اصل مقصد اس کو سمجھنا بھی ہے۔ جس طرح اگر بچہ، وہ اس کو باپ اگر کسی ایسی زبان میں کچھ لکھ کر دیتا کہ جو بچے کو سمجھ میں نہ آتا، تو بچہ اس رکے کو نکال کے چاہے جتنی بار بھی پڑھتا، اسے تو سمجھ نہ آتی کہ اس کا باپ جو ہے وہ پچھلے ڈبے میں موجود ہے اس کے ساتھ، اور وہ جتنی بار بھی پڑھتا اس کا ڈر ختم نہ ہوتا۔ لیکن جب بچے کو سمجھ آئی کہ اس پہ لکھا کیا ہے تو اس کا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں، اور جب وہ سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں تو ہمارے بہت سے ڈر، ہمارے بہت سے خوف، ہماری بہت سی گھبراہٹیں، بہت سی الجھنیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اس رکے کو، اس قرآن پاک کو جو اللہ نے اپنا کلام ہمیں عطا کیا ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آپ بھی کریں، میں بھی کروں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔